الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ہم جو یہاں پہ جمع ہیں جنت کی تلاش میں، یہی وہ مقام ہے جس مقام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر موقعوں سے جنت کی تلاش کو ان مقامات سے، ان اللہ کے گھروں سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین جنت کی تلاش کے سننے کے جستجو میں جو ہم نے اپنے آپ کو یہاں فرض نماز ادا کرنے کے بعد رکائے رکھا ہے، ہماری اس دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طرح ہم سب کو جمع فرمائیں۔ جنت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، قرآن مجید کے بے شمار آیات ہیں جن میں مختلف قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے بتایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر مسلمانوں میں کن مسلمانوں کے لیے جنت کی تلاش ممکن ہے، کون مسلمان ہے جو جنت کو تلاش کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیفیت ہونا چاہیے، کیا خوبی ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ دیکھیے یہاں پہ ذرا غور کریں، مردوں اور عورتوں میں سے وہ جو مومن ہیں انہی کے لیے اس ایمان کے بنیاد پر نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ تمام قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو جنت کی تلاش میں ہیں۔ جنت کی تلاش میں رہنے والے مسلمان صرف مسلمان ہونے سے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو مومن ہونا ضروری ہے۔ اب مسلمانوں کو مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ ایک مسلمان کو اس کے زندگی میں اس کے ایمان کے تقاضے کون سے ہیں اسے پورا کریں۔ تقاضے کسے کہتے ہیں؟ ڈیمانڈز۔ ہر ایک آدمی اپنے جگہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس ذمہ دار ہونے کے ناطے اس کے لیے چند ڈیمانڈز ہوتے ہیں، جب تک ان ڈیمانڈز کو وہ پورا نہیں کرتا وہ شخص اپنے آپ کو اپنے اس ذمہ داری کا لائق نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایک مسلمان کے لیے مومن ہونا اس کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ایک مومن مسلمان بننے کے لیے اس کے ایمانی کیا ہے، ڈیمانڈز کیا ہیں، اسے معلوم کریں، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اسی بنیاد پر اپنے نیک عمل کے ذریعے سے وہ جنت تلاش کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کہ کسی بھی آیت کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اگر مخاطب ہو کر کے جنت کے دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہاں پر لفظ مسلم یا لفظ مسلمان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اب یہ مومن کون ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اشارتاً فرمایا کہ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت جو تیار کی گئی ہے یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقی کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ صرف لفظی باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئے ہیں، حقیقت میں اس کے معنی اور مفہوم سے ہمارا کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ ایمان کدے، مومن کدے، عقیدہ کدے، تقوی کدے، یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی
کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، جتنا ضروری متقی بننے کے لیے نیک کام کرنا ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے۔ آدمی نیک بنتا ہے اللہ سے ڈر کر، ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی نیک بنتا ہے اللہ کی بشارتیں سن کر، اللہ کی خوشخبریاں سن کر۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، عالیشان بنگلے ہوں گے، وہاں کا لباس ایسا ہے، کھانے پینے کی نعمتیں ایسے ہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتا ہے، اس سے خوش ہو کر کے ہم نیک اعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ وہ کام جو ہم کو مرنے کے بعد عذاب قبر کا مستحق بنا سکتے ہیں، اس سے ڈر کر پیچھے رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام جو میدان محشر میں اللہ کی سخت پکڑ اور اس کی جکڑ میں جکڑے جانے کا اندیشہ ہے، ایسے کاموں سے ڈر کر کے اپنے آپ کو اللہ سے ڈرانے کی، اللہ سے اپنے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام جو ہمارے جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ جن چیزوں سے ہم کو ڈرایا، ان چیزوں سے بچ کر اللہ کی ذات سے ڈرنا، یہی اصل تقویٰ ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برائیوں سے ڈر کر کے بچے یا نہ بچیں، نماز پڑھ لیے سمجھ گئے کہ متقی بن گئے، کیا تھوڑا روزہ رکھ لیے کہ سمجھ گئے متقی بن گئے۔ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں یا متقی بنتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مثال رمضان کے مہینے کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے اندر روزے کی جیسی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج یہی روزہ ہے، انسان کو متقی بنانے کے لیے ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے، اسی کا نام تقویٰ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے، لیکن جنت کی تلاش صرف سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینے میں، وہ بھی اکثر و بیشتر لوگ اس مہینے سے بھی لاپرواہ ہو کر چند لوگ ہیں جو اس کی جستجو کرتے ہیں۔ لیکن عمر کا ایک لمبا حصہ سالانہ اعتبار سے 11 مہینوں کا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے عبادات سے دور رہ کر کے ہم کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا من ذکرن او انثی وہو مومن، وہ مرد وہ عورتیں جو مومن ہیں، ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اس قسم کے تمام مومن مرد و عورتیں جنت میں داخل ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ان پر ذرہ برابر بھی ظلم اور ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو آئیے ان نیک اعمال کو اگر ہم ایک مرد و عورت ہونے کے ناطے ایمان کی حالت میں کرنا چاہتے ہیں، مومن ہو کر ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک عمل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ بات چل رہی ہے اللہ کے گھروں سے جڑنا، نمازوں کی پابندی کرنا، جنت کے تلاش کرنے کے بہت سارے کاموں میں سے یہ ایک اہم کام ہے۔ 5 وقت اس کے اندر کمی کیے بغیر اس کا حق ادا کرتے ہوئے جب تک ہم 5 وقت کا نمازی نہیں بنائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اس میں اہمیت دلاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 فرض نمازوں کے اندر بھی 2 نمازوں کو الگ کر کے ان نمازوں کے تعلق سے فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو مسلمان مرد و عورتیں 5 فرض نماز میں سے 2 فرض نمازیں جو ٹھنڈی وقت میں پڑھی جاتی ہیں اگر اس کا اہتمام کر لیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 5 فرض نمازوں میں 2 ٹھنڈی وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھے جانے والی وہ نمازیں کون سی ہیں؟ اہل علم اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، ایک نماز ہے صلاۃ الفجر، فجر کی فرض نماز جو کہ ٹھنڈے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور دوسری نماز ہے صلاۃ العصر،
عصر کی نماز یہ بھی ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ جو وقت مراد لیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے۔ عمارہ ابن روعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لَن یلج النہار احد، تم میں کا کوئی بھی آدمی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ آدمی یا وہ مرد جو نماز پڑھتا ہے طلوع شمس سے پہلے، طلوع شمس کہتے ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز جو پڑھتا ہے، وقبل غروبها، اور جو سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے، سورج کے ڈوبنے کی پہلے کی نماز پڑھتا ہے۔ تو سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز کون سی ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ تو ان دو نمازوں کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو صلاۃ الفجر اور جو صلاۃ العصر کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں وہ ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ جہنم میں نہیں جا سکتے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی دو نمازوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان دو ٹھنڈی وقت میں پڑھی جانے والی فرض نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کر لو، تم ضرور جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک تو پانچوں نمازیں ضروری ہیں، اس میں بھی ان دو نمازوں کو الگ سے اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اہل علم اس کے متعلق چرچا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 5 نمازیں مجموعی طور پر جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے، الگ سے ان 2 نمازوں کو جنت میں دخول کا ذریعہ کیوں بتایا گیا ہے؟ اہل علم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر مسلمانوں میں مرد و عورتوں کے اندر ان 2 نمازوں کے پابند بن جائیں، ایک صلاۃ الفجر ایک صلاۃ العصر کے اگر پابند بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی نعمت اور 3 نمازوں کے پڑھنے سے ان کو روک نہیں سکتی۔ یہ 2 وقت کی نمازیں یہ وہ طاقت رکھتی ہیں جو آدمی کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بناتی ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ غور کرو، ان 2 نمازوں میں بڑی لاپرواہی ہم سے ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اسی چیز سے ہم کو روکتا ہے جو چیز جنت کے لیے گارنٹی دی گئی ہے کہ اسے اختیار کرو، گارنٹی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ یہاں اگر شیطان کام کر لیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اکثر و بیشتر شیطان کے ہیلے اور بہانوں میں آ کر کے ان نمازوں کو چھوڑنے کے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ باقاعدہ ان نمازوں کی تیاری رمضان میں کی جاتی ہے۔ فجر کے خاص کر اہتمام ہم کرتے ہیں، عصر میں خاص کر ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے۔ دونوں وقت بڑے آزمائش کے وقت ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان احادیث کے روشنی میں اگر ہم جنت کے متلاشی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت تلاش کر لیں، تو 5 وقت کے نمازوں کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ ان 2 نمازوں کے پابند بن جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے کافی ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ تو کیا ہم اپنے زندگی کے مصروف ترین اوقات میں سے تھوڑا وقت ان 2 نمازوں کے لیے نکال نہیں سکتے؟ اگر ہم اسے نکال لیں، 5 وقت نمازی انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اور 5 وقت جو نمازی بن گیا، یاد رکھو اسے جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ہم متحد ہو کر، متفق ہو کر آخرت کی تیاری کرنے کو بنیاد بنا کر کے اپنے زندگی میں 5 وقت روزانہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائیں۔ اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے دور فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ فجر کی
اور اسی طرح عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ ان نمازوں کے پڑھنے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ دخول جنت کا ذریعہ ان نمازوں کو ہمارے حق میں عطا فرمائے، اور جہنم کے آگ اور اس کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عذاب قبر کے مرحلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے آسان سے گزار دیں، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی پکڑ اور اس کے سختیوں سے محفوظ فرمائیں۔ ہم میں جو بھی یا رب العالمین زندہ ہیں، زندہ جب تک رہیں گے، یا رب العالمین اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ جو ہمارے درمیان انتقال کر کے نکل چکے ہیں، یا رب العالمین خصوصیت کے ساتھ ان کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ بحیثیت انسان ہونے کے انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔